اس کا مطلب اس درخت کے اندر اللہ آتا تھا تو ہم اللہ کے مجبور ہونے کے قائل ہو جائیں گے کہ وہ کسی چیز کے اندر سما سکتا ہے، جبکہ اس کا دعویٰ ہے کہ وہ کسی چیز کے اندر آتا ہی نہیں ہے۔ اب ایک سے گفتگو کرنی تھی اور درخت سے بولتا تھا، اگر درخت میں اللہ آتا تھا تو پھر موسیٰ میں کیوں نہیں آتا تھا؟ بھئی اگر اس نے آنا ہی تھا تو جو درخت میں آ رہا تھا تو موسیٰ میں آ جاتا۔ کہتے جی ہمیں اس بات کا نہیں پتا، یہ توحید کی بریکیاں ہیں، اس میں کسی کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں کیا پتا، ہمیں تو قرآن نے بس اتنا بتایا ہے کہ میں موسیٰ سے باتیں کرتا تھا اور ایک شجر سے بولتا تھا، شجر سے بولتا تھا۔ کسی مفسر نے لکھا کہ وہ درخت کس چیز کا تھا؟ بیری کا تھا، کیکر کا تھا، شیشم کا تھا، امرود کا تھا، آم کا تھا۔ ہمیں بتاؤ کس چیز کا درخت تھا؟ ہم آج اس درخت کو اپنے گھروں میں لگائیں، ہم اس کے پتے بیماروں کو کھلائیں کہ یہ ہے وہ برکت والا درخت جس سے اللہ بولتا تھا۔ کسی کا ناموں کا نہیں پتا، بس شجر سے بولتا تھا، شجر سے بولتا تھا۔ میں بھی یہی سمجھتا تھا اللہ کسی شجر سے بولتا تھا۔ جب پہلی بار نجف گیا، علی کی سردی پہ زیارت کی کتاب اٹھائی، اس پہ جملہ لکھا تھا السلام علیکہ یا شجرۃ النداء، اے بولنے والے شجر تجھ پہ ہمارا سلام۔ حیدر 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 اے بولنے والے شجر، بالکل بند ہے، اے بولنے والے شجر تجھ پہ ہمارا سلام۔ متوجہ ہے سب؟ ہم نے موسیٰ کے پاس جا کے پوچھا نیت قربتاً اللہ ذہن میں رہے، نمازی کی نیت، بسم اللہ بسم اللہ، نماز کی نیت سے علی نکالتے۔ ہم نے موسیٰ سے جا کے کہا اچھا حضرت موسیٰ گفتگو کرتا تھا تو پتہ اللہ کہاں رہتا تھا؟ اس نے کہا نہیں، شجر سے بولتا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں وہ کہاں رہتا ہے۔ میں نے قرآن سے کہا کہ موسیٰ تو طور پہ کھڑا ہے، کوئی اور نام جس کو ایڈریس کا پتا؟ اس نے کہا ہاں ایک اور نام۔ ہم نے کہا وہ کون؟ اس نے کہا مریم کا بیٹا عیسیٰ، یہ آسمانوں پہ رہتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کے قریب رہتا ہوں۔ تو پڑوسی کو تو ایڈریس کا پتا ہوتا ہے، تو یہ آسمانوں پہ رہتا ہے، یہ بتا سکتا ہے کہ اللہ کہاں رہتا ہے۔ جب میں حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے کہا تو بھی 12ویں کا سپاہی ہے؟ میں بھی اس کا منتظر ہوں، تو مجھے بتا سکتا ہے کہ اللہ کہاں رہتا ہے؟ عیسیٰ نبی نے کہا اس نے مجھے چوتھے آسمان پہ بٹھا دیا ہے، اور بٹھاتے ہوئے کہا فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تو بھی انتظار کر میں بھی انتظار کر۔ موسیٰ طور پہ کھڑا ہے، عیسیٰ چوتھے آسمان پہ کھڑا۔ میں نے کہا قرآن ابھی تک بندہ نہیں مل رہا جو مجھے اللہ کے گھر لے کے جائے، جہاں اللہ ہے وہاں لے کے جائے۔ میں اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتا ہوں، میں نماز میں نیت کر بیٹھا ہوں کہ اللہ کی طرف قریب ہونا ہے، طرف قریب ہونے کی نیت کر لی اور اللہ کہیں مل ہی نہیں رہا۔ مجھے بتا دے کہ کون مجھے اللہ کے قریب لے کے جائے گا۔ اس نے کہا موسیٰ طور پہ کھڑا ہے، عیسیٰ چوتھے آسمان پہ کھڑا ہے، تو پھر اس ملک مقرب کے پاس کیوں نہیں جاتا جو اللہ کا وحی لے کے، اللہ کا پیغام لے کے نبیوں کے پاس ہوتا ہے؟ صحیفے وہ لے کے آتا ہے، قرآن وہ لے کے آیا تھا، تورات وہ لے کے آیا تھا، انجیل وہ لے کے آیا تھا، زبور وہ لے کے آیا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ کہاں سے گفتگو کرتا ہے، تو جہاں سے وہ اللہ سے کلام لے کے آتا ہے وہ بتا سکتا ہے کہ اللہ کہاں رہتا ہے۔ میں جبرائیل کے پیچھے دوڑا، میں نے کہا تو بھی سیدہ کے دروازے میں سجدہ کرتا ہے، میں بھی سیدہ کے دروازے میں سجدہ کرتا ہوں، تو مجھے بتا کہ اللہ کہاں رہتا ہے۔ جبرائیل نے کہا مجھ سے اللہ کا ایڈریس پوچھنے آیا ہے، میں تو سدرۃ المنتہا پہ کھڑا کہاں رہا ہوں۔ اس نے مجھے سدرۃ المنتہا پہ کھڑا کر دیا تھا، سدرۃ المنتہا سے آگے میں جانے لگا۔ اسے خبردار اس سے آگے نہ جانا ورنہ تیرے پر جل جائیں گے، اس سے آگے نہ جانا، مجھے نہیں پتا وہ کہاں رہتا ہے۔ میں نے کہا موسیٰ طور پہ کھڑا ہے، عیسیٰ چوتھے آسمان پہ کھڑا ہے، تو سدرہ پہ کھڑا ہے، تو نے کبھی دیکھا ہے اس سے آگے کسی کو چاہتے؟ اس نے کہا میں رک گیا تھا، محمد جوتا پہن کے چلا گیا تھا، میں رک گیا تھا، نبی نلین پہن کے چلا گیا تھا، میں مدینے میں گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ تو ہی وہ نبی ہے جو اللہ کے پاس گیا تھا۔ موسیٰ طور پہ کھڑا ہے، عیسیٰ چوتھے آسمان پہ کھڑا ہے، جبرائیل سدرہ پہ کھڑا ہے، تو اللہ کے قریب گیا تھا، تو بتا تو نے اللہ کو کہاں دیکھا؟ نبی کی آواز اگر حوصلہ ہے کلیجہ سنبھال، مجھے بھی پردے کے پیچھے روک دیا تھا، جو اندر بولا تھا وہ لہجہ علی کا تھا۔
मुझे भी रोका था, लेकिन वो जो लहजा था ना वो लहजा अली का। इसका मतलब है अली है अल्लाह का कुर्ब, अली है अल्लाह का कुर्ब। जुमला जाया ना करना, मैंने मेहनत की है। नमाजी नीयत करता है मैं अल्लाह की तरफ करीब होना चाहता हूँ, मोहम्मद भी अल्लाह की तरफ करीब होना चाहे तो अली दरमियान में होता है। जब मोहम्मद का कुर्ब अली के बगैर नहीं होता, तेरी नमाज अली के बगैर कैसे? आपसे रिक्वेस्ट है, मैं नामे नामी पुकारूंगा अपने 12वें इमाम का, और सब पे वाजिब लाजिम है कि खड़े होकर इस्तकबाल करें दरूद पढ़ते हुए, ताकि और जितने आगे आ सकते हैं उतने आगे आ जाएं। या इमाम मेहदी या कायम आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा आगे आगे आते हैं, आगे 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 चलते हैं, आगे आगे चलते हैं, बराए मेहरबानी। आगे आगे برائے ظہور سرکار ولی الاسد زمان بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ کا قرب ہے علی، نیت سے علی نہیں نکل سکتا۔ دیکھیے ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، میں نے پہلی تقریر سے کہہ رہا ہوں کہ وحدانیت کی پہچان کا نام علی ہے۔ بے شک بابا، توحید کی پہچان کا نام علی ہے۔ ہم اللہ کی وحدانیت کے قائل ہیں، اللہ کے علی کل شیء قدیر ہونے کے قائل ہیں، اس کی الوہیت کے قائل ہیں، لیکن اس کو پہچانے کیسے؟ اس پہچاننے کو معرفت کہتے ہیں۔ ایک شخص مولا امیر المومنین کے پاس کوفے میں آیا تھا، اس نے کہا یا علی میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ علی فرماتے ہیں محبت ہی کرتا ہے یا معرفت بھی ہے؟ پہچان بتانے لگا محبت اور معرفت کی۔ محبت ہے یا معرفت بھی ہے؟ کہنے لگا یا علی اگر محبت ہے تو معرفت تو ہے نا۔ علی فرماتے ہیں ابھی امتحان لے لیتے ہیں، اللہ سے کیا کرتا ہے؟ یا علی اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، فرمایا مجھ سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ سے بھی محبت کرتا ہے۔ ہاں یا علی آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ علی فرماتے ہیں پھر میں امام ہو کے کہہ رہا ہوں دونوں میں سے ایک محبت رکھ، دونوں میں سے ایک محبت رکھ، کون سی رکھتا ہے؟ ایک کا انتخاب کر۔ خاموش بت بن گیا علی کے سامنے۔ اگر کہوں کہ اللہ کو نکالو تو کہیں علی سزا نہ دے دے، اگر کہوں علی کو نکالوں تو کہیں وہ سزا نہ دے دے۔ سوچ میں پڑا تھا، چپ ہوا۔ امیر المومنین نے فرمایا جا اٹھ، جواب ڈھونڈ، جب جواب ملے تو میری بارگاہ میں آنا۔ کتاب کہتی ہے بستی سے چلا گیا، صحرا میں نکل گیا، صحرا میں گھومتا رہا اس جواب کو ڈھونڈتے ہوئے۔ ایک ریت کے ٹیلے میں بیٹھا تھا، یہ قریب سے ایک تاجر کا گزر ہوا جس کے ہاتھ میں کچھ کھجوروں تھی اور وہ لے کے جا رہا تھا۔ آواز سے کہنے لگا بندہ خدا کہاں سے آیا ہے؟ کہنے لگا کھجوریں بیچنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو یہاں صحرا میں کیوں بیٹھا ہے؟ کہنے لگا ایک سوال کے جواب میں۔ کون سا سوال؟ کہنے لگا علی کے پاس گیا تھا، علی نے کہا اللہ اور میری محبت میں سے ایک محبت رکھ، سوچ رہا ہوں اللہ کی نکالوں یا علی کی نکالوں۔ اس نے کہا اچھا تو تیرے پاس ہی علی نے بھیجا ہے۔ کہنے لگا وہ سمجھا نہیں، کہنے لگا نام ہے میرا میسم تمار، بولو جو علی کے موقع میں تھے، نام ہے میرا میسم تمار، کھجوریں بیچنا میرا کاروبار ہے، میں کھجوروں کی خرید و فروخت کر رہا ہوں۔ کل میں نکل رہا تھا کھجوریں بیچنے کے لیے، یہ مولا علی بازار سے مل گئے۔ مولا فرمایا میسم کہاں جا رہا ہے؟ مولا ایک شہر میں کھجوریں بیچنے جا رہا ہوں۔ فرمایا اس شہر میں نہ جانا، ایک دوسرے شہر میں جا، اس صحرا سے گزرنا، وہاں ایک بے چین انسان نظر آئے گا، وہ تم سے کوئی سوال پوچھے گا، اور علی نے یہ کہہ کے کہا تھا میسم اپنی کھجوروں میں سے ایک کھجور اسے کھلا دینا تاکہ اسے معرفت ہو جائے۔ اس نے کہا اچھا تیری کھجوروں میں اتنی معرفت کہاں سے آ گئی؟ میسم تمار دیکھا تھا معرفت ہے تو علی میری دکان پہ آتا، معرفت ہے تو علی میری دکان پہ آتا۔ اتنا کہنا تھا میسم دی کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھائی، اپنی زبان پہ رکھی اور آنکھیں بند کر کے کھولی، دوڑا کوفے کی طرف۔
علی کے قدموں میں گر کے کہا یا علی جواب مل گیا. فرمایا کس کی نکال کے آیا ہے؟ کہنے لگا دونوں کی محبت ایک ہی تو ہے. اللہ کی محبت نہیں تیری محبت ہے, تیری محبت ہے اللہ کی محبت. واہ واہ واہ, نعرے حیدری. محبت نہیں چاہیے, امام معرفت کا تقاضا کرتے ہیں. معرفت چاہیے حجت کو. معرفت کا معیار ایک اور سن لینا, جتنی محبت سے سنا ایک اور معیار سن لینا. امام صادق کے پاس ایک شخص نے کہا مولا آپ کی معرفت اختیار کرنا چاہتا ہوں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بوڑھا تھا, ضعیف تھا, مولا آپ کی معرفت کرنا چاہتا ہوں. امام نے صحابہ سے کہا اٹھاؤ اسے دریا میں پھینک دو. صحابہ نے فوراً امام کا حکم تھا, اٹھایا دریا میں پھینکا. امام صحابہ کے ساتھ کھڑے, جو ہی دریا میں پھینکا گرتا ہوا ڈوبتا ہوا پکار بچاؤ بچاؤ بچاؤ. امام نے صحابہ سے کہا ہاتھ پکڑو ساحل میں لے کے. ہاتھ پکڑا, کنارے پہ, آنکھیں کھلی. امام نے کہا پھر دریا میں پھینکا, پھر دریا میں پھینکا. معرفت سنانے لگا ہوں. دوبارہ دریا میں پھینکا, پھر پکار رہا لوگوں کو بچاؤ مجھے بچاؤ, کیوں پھینک رہے ہو مجھے. تیسری بار کسی بندے کو نہیں, صرف آنکھیں بند کی تھی, کسی کو نہیں بلا رہا تھا. امام نے اپنا ہاتھ بڑھایا, ہاتھ بڑھا کے امام نے باہر نکالا. معرفت سنانے لگا, بڑی سنجیدگی سے سننا. جو ہی کنارے پہ آئے امام نے کہا اب بتا آئی معرفت؟ کہنے لگا ہاں مولا. مولا فرمایا کیا سیکھا تم نے اس سے؟ اس نے کہا مولا جب پہلی بار گرا تھا تو جتنے نظر آ رہے تھے انہیں پکار رہا تھا. دوسری بار گرا تو پھر ان سب کو پکار رہا تھا. جب تیسری بار دیکھا کہ ان میں سے کوئی مدد نہیں کرتا, زبان سے نہیں دل سے آپ کو پکارا. جملہ میں کتاب کا پڑھنے لگا ہوں بادشاہ حسین کی عزت کے سب. اس کا جو ہی میں نے دل میں آپ کو پکارا تو میری آنکھیں کھلی, مجھے کائنات میں ہر جگہ جعفر صادق کی نظر. امام نے فرمایا ہم نے دل سے بلانے کو معرفت. کوئی زبان سے علی ولی اللہ پڑھے تو یقین نہ کرنا دل میں علی ہے کہ نہیں. انہیں دل کی معرفت کی ضرورت ہے, دل سے انہیں بلایا جائے, دل سے. زبان پہ اقرار کافی نہیں ہے. اگر علی کی مشکل کشائی کا اقرار, علی کی حاجت روائی کا اقرار صرف زبان سے کرنا کافی ہوتا اور زبان سے کرنے کی وجہ سے جنت مل جاتی, تو پھر اس بندے کے ایمان کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے 72 دفعہ کہا تھا یا علی اگر تو نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. نہیں, آپ نے انصاف نہیں کرنا. ہم نے آپ نے مشکل کشائی کے لیے علی کو رکھا. مشکل آئی تو پھر علی کو بلا لیا, مصیبت آئی تو پھر علی کو بلا لیا. علی صرف ہماری مشکلوں میں ہماری مدد کرنے کے لیے. میں ہمیشہ منبر کی تاریخ میں جملہ کہا کرتا ہوں, اس چراغ کا کوئی فائدہ نہیں جو صرف منت کے لیے علم کے نیچے جلایا جائے. بسم اللہ. انہیں صرف اپنی مشکلوں اور اپنی مصیبتوں میں ماننا تو پھر کیا ماننا. بے شک. جناب عیسیٰ اپنی امت کے ساتھ گزر رہے تھے, ایک جگہ سے اس بستی پہ عذاب آیا ہوا تھا, لوگوں کے منہ پہ آگ کی لگامیں تھی اور عذاب میں تھے. جناب عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے کہا جلدی گزرو یہاں سے, یہاں اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے, اس قبیلے اس قوم پہ اللہ کا عذاب ہے. جناب عیسیٰ گزر رہے تھے یا اسی بستی میں جہاں ہر شخص آگ میں تھا اور منہ پہ آگ کی لگام تھی. ایک شخص تھا جو تھا آگ میں, منہ پہ آگ کی لگام نہیں تھی. واہ واہ. اور اس نے عیسیٰ نبی کو بلایا, اے بندہ خدا میری بات سن. عیسیٰ نبی نے رکے, کہنے کہ کیوں عذاب ہے تیرے اس قبیلے اور قوم میں؟ کہنے لگا یہ دنیا سے ایسے محبت کرتے تھے جیسے بچہ ماں سے محبت کرتا ہے. واہ واہ. یہ طلب دنیا کی حرص میں ایسے مبتلا تھے جیسے بچہ ماں سے محبت کرتا ہے. اب جملہ سنا, یہ جملہ نہیں ہے, آج کے دور کا عقیدہ دینے لگا. اور جو بندہ سمجھے گا میں اسے منبر سے داد دوں گا. جناب عیسیٰ نے کہا ان سب میں تو اس لیے عذاب آیا کہ یہ دنیا سے محبت کرتے ہیں, تیرے منہ پہ آگ کی لگام کیوں نہیں؟ کیا لگا بندہ خدا میں دنیا سے محبت نہیں کرتا تھا, عذاب اس لیے ہے کہ ان میں رہتا تھا. کسی ایسی محفل میں جانے سے پہلے سوچ لینا جہاں علی کے دشمن بیٹھے ہوں. سالے نبی کی اونٹنی کی ٹانگیں چند لوگوں نے کاٹی تھی, عذاب پوری قوم پہ آیا. بے شک.
کس وجہ سے آیا تھا کہ انہوں نے خاموشی اختیار کی تھی. اب ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں. جب کوفہ میں جامع مسلم میں نقیل آئے, میں فضائل پڑھ رہا ہوں, 20,000 بندہ پہلے رات بیعت کرنے کے لیے آ گیا, 10,000 بندہ اگلے دن بیعت کرنے کے لیے آیا. اتنے لوگوں نے بیعت کی تھی. پھر کوفہ سے امام خوش کیوں نہ ہوئے؟ محبت کا دعویٰ تھا, معرفت نہیں تھی. دعویٰ محبت کرتے تھے, ہم امام سے محبت کرتے. 50,000 خطوط امام حسین کو مکہ تک مل چکے تھے جو کوفیوں نے لکھے تھے, اور اس میں کیا تھا؟ آپ کو آپ کی ماں کا واسطہ, آپ کو آپ کے نانا کا واسطہ, آپ کو آپ کی عزت کا واسطہ, آ جائیے آ جائیے آ جائیے آ جائیے آ جائیے. بغیر معرفت حجت کو الاجل نہیں کہتے. بغیر معرفت کے پکار رہے تھے, بغیر معرفت کے پکار. اور پھر امام نے امتحان کیا لیا؟ امام نے صرف اپنا سفیر بھیجا, اور سفیر نے امتحان کیسے لیا؟ ابن زیاد رات کی تاریکی میں کوفہ میں داخل ہوا, ہاشمی لباس پہن کے, چہرے پہ نقاب لے کے. اتنا باریک جملہ پڑھنے لگا ہوں, میں بات کو کھولوں گا اور اس میں پوری تاریخ بند کرنے لگا ہوں. ابن زیاد رات کی تاریکی میں ہاشمی لباس پہن کے, جو ہاشمی پہنتے تھے, سیاہ امامہ سیاہ عبا پہن کے کوفہ میں داخل ہوا, چہرے پہ نقاب لے کے. وہ جو محبت کا دعویٰ کرتے تھے نا, وہ ابن زیاد کے گھوڑے کی رکابوں کو چوم رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ حسین آ گئے, فرزند رسول آ گئے, فرزند رسول آ گئے, فرزند رسول آ گئے. پورا کوفہ امڑ آیا, لوگ چھتوں پہ چڑھ گئے, حسین آ گئے, حسین آ گئے, حسین آ گئے, حسین آ گئے. جملہ دینے لگا ہوں اور میرا پورا اشرا توڑ دو, اس جملے کا قد پھر بھی بڑا ہے. حجت کی معرفت نہ ہو, بغیر معرفت کے لوگ ابن زیاد کو بھی امام سمجھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہاں بیٹھی ہے میری جان؟ معرفت نہ ہو. اس لیے امام اپنے آنے سے پہلے کئی ابن زیاد بھیجتا ہے. وہ یہ نہیں ہوتا کہ امام کے حق میں غصب ہو رہا ہے, امام امت کا امتحان لے رہا ہے. سارا کوفہ ابن زیاد کو امام سمجھ رہا تھا. کیوں؟ معرفت نہیں تھی. چند تھے جنہوں نے نہیں سمجھا. پہلے کا نام لینے لگا, یحییٰ ابن زید, کھجور پہ کھڑا ہوا تھا, علی کا نوکر ہے, سفیر میں علی کے ساتھ. اس نے کھجور میں سے یوں دیکھو, نیچے آ کے کہنے لگا حسین نہیں ہے. انہوں نے اتنی دور سے نظر تو آ نہیں رہا, تو نے چہرہ تو پہچانا نہیں, تو نے کیسے پتا چلا کہ حسین نہیں ہے؟ اس نے کہا حسین ہوتا تو رات کو نہ آتا. معرفت ان کے پاس ہوتی ہے جن کے پاس امام کی آنے کی نشانیاں بھی ہوں. امام ہوتا تو رات کی تاریکی میں نہ آتا. یہ رسول کا نواسہ ہے جس نے مکہ کے باہر رات کو پڑاؤ ڈال دیا تھا, کبھی شہر میں داخل نہیں ہوا. ابھی مکہ والے سوئے ہوئے ہیں, صبح امن کا پیغام لے کے جائیں گے. کسی شہر میں سفید پرچم لے کے استقبال کے لیے مکہ باہر آ جائے تو اسے فاتح کہتے ہیں. دندناتے ہوئے لمبی داڑیاں رکھ کے کسی شہر پہ قابض ہو کے کہہ دینا ہم فاتح ہو گئے, اسے فتح نہیں کہتے. جگیروں پہ قبضہ کرنا فتوحات میں نہیں ہوتا, دلوں پہ حکمرانی کرنا فتوحات میں. اسلام نے دلوں پہ حکمرانی کی ہے. جنہوں نے جگیریں فتح کی تھی وہ اور تھے. یہی وجہ ہے کہ آج تک اسلام بدنام ہے. یہی وجہ ہے کہ آج تک اسلام کو ہر جگہ پہ دہشت گرد دہشت گرد دہشت گرد کہا جاتا ہے. اس لیے جب وہ ہسٹری پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہے تمہاری تاریخ, تم نے شہر ویران کیے, تم نے آبادیوں کے جگر چیرے, تم نے شہروں پہ قبضہ کرنے کی خاطر لوگوں کے خون کی ندیاں بہائیں گے. یہ اسلام کی تاریخ نہیں, یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے. واہ واہ واہ. جس نے سب سے زیادہ ظلم کیا اسے سیف اللہ کہہ دیا. صرف بے شمار نہ کہا کریں, وہ باتیں سمجھے. نفرت شخصیات کے ساتھ نہیں, نفرت کردار کے ساتھ ہے, اور وہ کردار مر نہیں گئے, آج بھی ہیں. یہ کوئی شیعت نہیں ہے جو قبروں میں ہوں پہ بے شمار کہو, جو زندوں پہ ہوں کو جھک کے سلام کرو.
उन लोगों पे नफरत करना आसान होता है जो कब्रों पे होते हैं, उनसे नफरत करना मुश्किल होता है जो जिंदा होते हैं। आज भी वो किरदार जमाने में जिंदा है। ये सैफुल्लाह, ये सिर्फ अली की दुश्मनी में लकब चुराया, किसी और को दे दिया। सैफुल्लाह एक जुमले में बात उड़ा देने लगा। ये कैसी अल्लाह की तलवार थी जो पहले काफरों के हाथ में थी। ये जिसको सैफुल्लाह कहा है, ये मालिक बिन नवेरा का कातिल है। कितने सहाबा को इसने जुल्म के साथ कत्ल किया जी। ये देखे जी, ये इस्लाम की फतूहात, ये इस्लाम की फतूहात, ये इस्लाम की फतूहात, कोई इस्लाम की फतूहात नहीं। और इस्लामियात में बच्चों को चैप्टर पढ़ा दिया, अरूज इस्लाम, जवाल इस्लाम। सबसे ज्यादा तौहीन है इस बात पे, वो कौन सा इस्लाम है जिसे सवाल हुआ था। हुक्मरानों को अरूज हुआ था, हुक्मरानों को जवाल हुआ था। हुक्मरानों का अरूज इस्लाम का अरूज नहीं, हुक्मरानों का जवाल इस्लाम का जवाल नहीं। इस्लाम वो नुक्ता अरूज है जिसे अरूज ही अरूज। ये है मलूकियत से इस्लाम लेने का नुकसान। और हम कितने मुतमिन हैं, हमने इमामत से इस्लाम लिया। हमारा कोई ताल्लुक किसी और चीज नहीं, हम गदीर से जुड़े हुए। इधर मलूकियत वाला इस्लाम आ रहा है, इधर इमामत वाला इस्लाम आ रहा है। ये है मेरे मजहब की जीत। दो ही नजरिए नबी के बाद चले ना, खिलाफत वाला, एक इमामत वाला। अच्छा, खिलाफत वालों ने बाद में 4 इमाम बना लिए। हाँ, खिलाफत वालों के यहाँ बाद में 4 इमाम बने जिनसे उन्होंने फिका ली, आइमा अरबा। खिलाफत वालों को इमाम बनाने पड़े, इमामत वालों को खलीफा नहीं बनाने पड़े। मैंने रात भी लंदन में, क्योंकि वहां पर मजलिसें हो रही हैं इमामत और मलूकियत और हिस्ट्री के मौजू पे, वहां भी मैंने ये जुमला कहा था। आज जो बंदा उठते कहता जी, देखे जी, हम कहते हैं कि अली के उनके साथ ताल्लुकात अच्छे थे, हम कहते हैं कि नहीं अच्छे थे। इसका मतलब है अली तुम्हारी मजबूरी है। नहीं, बात समझे और फिर दाद दीजिएगा। अगर कोई शख्स हमारी मजबूरी होता तो किसका दिल करता है हाकिम के साथ ताल्लुकात खराब करने का, गवर्नमेंट के साथ ताल्लुकात बिगाड़ने का। अगर हमारी कोई मजबूरी होती तो हम ये दावा करते, नहीं नहीं, अली के उनके साथ ताल्लुकात अच्छे थे। हम कह रहे कि नहीं अच्छे थे, उनके मानने वाले कह रहे अच्छे थे। इसका मतलब हमारी कोई मजबूरी नहीं, इनकी मजबूरी का नाम अली है। क्या कहने। अगर ये अली को निकाल देंगे तो खिलाफत का भी पूरे का पूरा दरख्त जमीन पे गिर जाएगा। अगर दरमियान में से अली निकाल देंगे, क्योंकि एक ही तो आदल खलीफा है जिसका म्यारे आदल रसूल के बराबर है। बात हिस्ट्री में आ गई है तो मुझे ये ज़िम्नन 2-4 बातें आपको गोश गुजार करनी पड़ गई। इनके यहाँ मलूकियत है, हमारे यहाँ इमामत है। वाह। खिलाफत का पहला दौर इन्होंने कहा नहीं जी बिल्कुल ठीक था, दूसरा दौर बिल्कुल ठीक, तीसरा दौर बिल्कुल ठीक। खिलाफत चलती 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 इतनी जख्मी हो गई कि इधर 6 नंबर पे यजीद आ गया। इमामत बढ़ती बढ़ती इतनी बड़ी, 3 नंबर पे हुसैन आ गया। जुमला तारीख का कलेजा आपके समातों को देगा। इमामत वालों के घर से हुसैन नुमाइंदा बन के आ गया, खिलाफत वालों के घर से यजीद आ गया। अब ये किसी निजाम का नुमाइंदा है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने हम ये चालाकी नहीं आपकी होने देंगे। देखें ये बातें अगर हम मिंबर से जवाब नहीं देंगे तो कहां से देंगे। मैं अदब के दायरे में दे रहा हूं, लेकिन मिंबर पे आले मोहम्मद के घर के और मकतब का दफा करना हमारी जिम्मेदारी है। दुश्मनाने आले मोहम्मद रोजाना कोई ना कोई हमला मेरे मजहब पे कर रहे हैं और हम अपने बच्चों को इत्तेहाद का चूरन देते रहे। नहीं 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 बेटा, सबके साथ अच्छा सलूक करो, सबके साथ अच्छा सलूक करो। अगर हमने दुश्मन सवाल करेगा तो हम मिंबर से जवाब देंगे। इधर से यजीद आया, मुहर्रम का चांद हुआ, सारे ही आ गए, हम भी शियों के साथ हैं, यजीद गलत, यजीद गलत, यजीद गलत। हमें तुम्हारी इस हमायत की कोई जरूरत नहीं। अगर यजीद को गलत कहना है तो सिर्फ यजीद को ना कहो।
وہ جہاں بیٹھا وہ کسی اپنے شہر کا گورنر نہیں بنا تھا, منبر رسول پہ بیٹھ رہا تھا. اس میں اتنی جرت کہاں سے آئی کہ وہ نبی کے منبر پہ بیٹھ گیا؟ اس کا مطلب اس سے پہلے کوئی اور بیٹھا تھا. تو یزید نے جرت کی, آج جوڑتا ہے یزید غلط, یزید غلط, یزید غلط. ہم بھی امام حسین کے ساتھ ہیں, ہم بھی امام حسین کے ساتھ ہیں. ہم صرف حسین سے ساتھ نہیں ہونے دیں گے. کسی بستی میں چوری ہو گئی, انہوں نے کہا بستی میں اسی کو چور ہے, بستی کا چور نکالو. انہوں نے کہا اگر بستی میں چور ہے تو پھر قسم لے لیتے ہیں. 4 بندوں نے چادر میں قرآن اٹھایا, اس نے کہا سارا گاؤں نیچے سے گزرو, جو جھوٹا ہوگا مر جائے گا. سارا گاؤں گزر گیا, کوئی بھی نہیں مرا. صبح انہوں نے کہا اس کا مطلب چور بستی میں نہیں. بعد میں پتا چلا جنہوں نے چادر پکڑی تھی وہ چاروں چور. ہاں, اب قسم خدا یہ ہو رہا ہے اسلام کے ساتھ. بالکل بالکل. یزید غلط, یزید غلط, یزید غلط, یزید غلط. کیوں بھائی؟ علی کا دور آیا تم چپ رہے, حسن کا دور آیا تم چپ رہے. ہم 21 رمضان کو بھی نکلے تھے. یہ شیعہ صرف محرم میں نہیں نکلتے, یہ پورا سال نکلتے. ہمارے ساتھ کبھی آگے یہاں بھی کیا کرو, یہ ہم مانتے ہیں علی ٹھیک تھے, علی کے مقابلے پہ آنے والے غلط. حسن صحیح تھے, حسن کے مقابلے پہ آنے والے غلط. زہرا صحیح تھی, زہرا کے مقابلے پہ آنے والے غلط. وہاں آپ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا کیونکہ یزید زیادہ بدنام تھا. جو خاندان وارداتی ہوتے ہیں نا, ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, واردات زیادہ بندے کرتے ہیں, گرفتار ایک کرواتے ہیں. میں کلچر پڑھ رہا ہوں. آپ سارے برٹش قوم تو نہیں ہے نا جی, پاکستان سے آپ سارے پاکستان کی روایتوں سے واقف ہے. ایک بندہ پیش کرواؤ, یہ پیش ہو کے ساری غلطی اپنے سر پہ لے لے, اور باقی تو بچاؤ. بالکل اسلام میں یہی ہوا. انہوں نے سارا الزام یزید پہ لگا کے یزید غلط. باقی ہم مانتے یزید غلط, حسین صحیح. ہم صرف حسین صحیح نہیں کہنے دیں گے. اگر کہنا ہے تو حسین کے نظام کو صحیح کرو. اگر غلط کہنا ہے تو صرف یزید کو نہیں, پورے نظام کو غلط کرو. یزید بھی کسی سسٹم کے تحت آیا تھا. کون سا ایسا سسٹم تھا جس نے اسے خلافت پہ بٹھا دیا؟ آپ آج کہہ رہے نہیں, ہم کہتے ہیں یزید غلط ہے. میں آخری جملے کہوں گا, بات کہیں اور چل پڑی, بات معرفت پہ ہو رہی تھی اور تاریخ میں چلے گئے. پھر انشاءاللہ کل کو گفتگو یہاں سے متصل کریں گے. کوئی بندہ علی ولی اللہ پڑھنے کے علاوہ, جو علی ولی اللہ پڑھتا ہے, صرف اسے حق حاصل ہے کہ وہ یزید کو مرد آباد کرے. میں پوری ذمہ داری جملہ سنیے, علی ولی اللہ پڑھنے والوں کے علاوہ کوئی بندہ مجھے اپنے مسلک کے اندر رہ کے یزید کو برا ثابت کر کے دکھائے. ہم صرف یزید کو برا کہہ سکتے ہیں, دوسرا کوئی نہیں کہہ سکتا. کیسے کہو گے؟ اگر آپ کہیں گے یزید کی خلافت غلط ہے, کیسے غلط تھی؟ آپ پہلے بتائیں کہ آپ کے ہاں پہلا خلیفہ کیسے بنا تھا. داد نہ چل دیجیے کہ مجھے صرف یہ بات وصول کر لیجیے گا. پہلا خلیفہ کیسے بنا تھا؟ اجماع سے, ووٹوں سے. اس کا مطلب آپ نے خلافت کا پہلا اصول دیا تھا, جس سے میجورٹی چن لے وہ خلیفہ ہوتا ہے. تو یزید کے پاس جمہوریت تھی, اجماع تھا اس کے پاس, مجھے امت نے ووٹیں دی تھی. اگر مدینے کی لوگوں کی ووٹوں سے بندہ خلیفہ بن سکتا ہے تو اس نے تو صرف مدینے سے نہیں, اس نے تو سارے والی اور سارے گورنر خرید لیے تھے. پھر اس کی خلافت غلط کیسے؟ آپ کے ہاں دوسرا خلافت کا اصول کیا ہے, پہلا جاتا ہوا دوسرے کے نام وصیت لکھ کے چلا جائے. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے, وصیت کے ساتھ بھی خلیفہ بن سکتا ہے, تو پھر اس کی خلافت کو کیوں نہیں مان رہے؟ اس کا باپ اس کو وصیت لکھ کے دے کے گیا تھا. جب اس کے باپ کی خلافت کو مانا ہے تو جس کو وصیت لکھے گیا تھا اسے کیوں نہیں ماننا؟ آپ کے پاس خلافت کا تیسرا اصول ہے, کمیٹی بناؤ, 6 بندے مل کے بیٹھ کے نبی کا خلیفہ چن لیں تو ٹھیک ہوتا ہے. تو اس نے صرف 6 بندوں کے نہیں 18,000 مفتیوں سے فتویٰ لے لیا. آپ کا خلافت کا پہلا اصول یزید کے پاس, خلافت کا دوسرا اصول یزید کے پاس, خلافت کا تیسرا اصول یزید کے پاس. جب اس کے پاس یہ سارے اصول تھے, اس کی خلافت غلط کیسے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے خلافت کے جتنے رائج قوانین ہیں, یزید نے اچانک فیصلہ نہیں کیا.
اس کا باپ پوری گراؤنڈ تیار کر کے گیا تھا. اسے پتا تھا کہ خلیفہ ایسے بنتا ہے. اس نے اپنے بیٹے کے لیے سارے راستے معین کر دیے تھے کہ کوئی بھی اٹھ کے تیری خلافت میں انگلی نہ اٹھا سکے. میں سارے کے سارے قوانین تیری خلافت میں رکھ دوں گا. اس کا مطلب اس کے پاس سارے خلافت کے قوانین تھے. آج جو مولوی اٹھتا ہے وہ اٹھ کے ہم شیعوں کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیتا ہے ہم بھی کہتے ہیں حسین صحیح تھا یزید غلط تھا, حسین صحیح تھا یزید غلط تھا, حسین صحیح تھا یزید غلط تھا. وہ اور مولوی ہوں گے تو تیرے ساتھ تنخواہیں لیتے ہیں, وہ اور مولوی ہوں گے جن کا کھانا شوربہ تیرے ساتھ ہے. اگر یزید کو غلط کہنا ہے پھر باپ کا بیٹا پر, پھر صرف یہ نہ کہے کہ حسین صحیح تھا, پھر کہ حسین صحیح تھا اجماع غلط تھا, حسین صحیح تھا وصیت غلط تھی, حسین صحیح تھا کمیٹی غلط تھی, پھر بعد میں کہ غدیر صحیح تھا سقیفہ. صرف غدیر صحیح تھا, بس غدیر صحیح تھا, صرف غدیر صحیح تھا. نہیں ہوتی ہم سے اپنے عقائد میں منافقت. ساتھ علی کا دیا ہے, حسین کے ساتھ ہے تو پھر حسین کے ساتھ. ہمیں نہیں پتا کہ کون کس کے ساتھ ہے, ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم حسین کے ساتھ. ملوکیت کا نمائندہ یزید اور امامت کا نمائندہ حسین. ایسا ٹکرایا حسین ملوکیت کے ساتھ. اس کے بعد کسی خلیفہ میں جرت نہیں ہوئی کہ وہ یہ کہے کہ میں محمد کا وارث. پھر لکھ دیا تاریخ نویس نے کہ پھر اسلام میں ملوکیت کا دور شروع ہو گیا. پھر بادشاہ بنے ہیں, ذل سبحانی بنے ہیں, شہنشاہ بنے ہیں. حسین نے اس لفظ کو اتنا داغدار کر دیا تھا, پھر یہ ٹائٹل کسی نے اپنے سینے پہ سجایا ہی نہیں تھا. اور یہ جو ہم مجلسوں میں آتے ہیں, یہ جو ہم کالے کپڑے پہن کے ہم مجلسوں میں, جلوسوں میں, سڑکوں میں, بازاروں میں, ہم آج بھی بازاروں میں آ کہتے ہیں ہم اس نظریے کے ساتھ تھے جو نظریہ حسین نے دیا تھا. آج کی بارگاہیں ختم ہو جائیں, اللہ نہ کرے, خدا نہ خواستہ خاکم بتہن, یہ عزاداری ختم ہو جائے تو صرف عزاداری ختم نہیں ہوگی, حسین کے نظریے کو دبایا جائے گا. اپنے بچوں کو قتل یہ نہ کہا کرو کہ بیٹا ٹھیک ہے گھر میں بیٹھو, ہم شیعہ یہ نا گھر میں بیٹھ کے مجلس, انہیں آنے دو مجلسوں میں. بیٹا یوٹیوب پہ مجلس سن لو تو ویسے بھی مجلس ہو جاتی ہے, نہیں, انہیں مجلسوں میں. اگر تم نے آج اپنی نسلوں کو گھروں میں بند کر دیا تو تمہاری نسلیں گونگی ہو جائیں گی. آنے والا دور مشکل سے مشکل ترین دور آ رہا ہے. جیسے جیسے ہم ظہور کے قریب آ رہے ہیں چھان بریک ہو رہا ہے. اور جتنے یہ ادارے ہوتے ہیں, جتنی یہ بارگاہیں ہوتی ہیں, جتنے یہ عزاخانے ہوتے ہیں, یہ کمیونٹی سینٹر نہیں ہے, یہ حسین کی فیکٹریاں ہیں. اب تو یہاں پہ یورپ میں, یو کے میں, یہاں یہ رواج بن گیا نا امام بارگاہ کو سینٹر لکھو. یہ بارگاہ لفظ جچتا ہی حسین کے ساتھ. بارگاہ ہوتی ہی کسی بادشاہ کی. جن کا امامت سے ہی اعتماد اٹھ گیا, جن کا ان کی بادشاہت سے ہی اعتماد اٹھ گیا, تو پھر انہوں نے سینٹر ہی کیا. جب وہ انہیں اپنے جیسا سمجھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی بس ٹھیک ہے, وہ بھی ہمارے جیسے, معاذ اللہ. ہم اسے بارگاہ ہی کہیں گے, ہم اسے عزاخانہ ہی کہیں گے, ہم اسے حسین کا گھر ہی کہیں گے. اور یہ جو گھر, جس طرح ہر ایک بندے کی خواہش ہوتی ہے نا, میں گھر بناؤں, میرے گھر میں یہ سہولت ہو, میرے گھر میں یہ سہولت ہو, میرے گھر میں یہ سہولت ہو. پتہ بھی ہے کہ میں نے اس گھر میں ہمیشہ رہنا نہیں, لیکن پھر بھی کہتا ہے کہ میرے گھر میں اتنا کچھ ہو کہ میرے بچوں کو بعد میں تکلیف نہ ہو. تو جہاں جہاں حسین کے گھر ہو نا, انہیں بھی یہ سمجھا کرو کہ یہ ہمارے گھر ہیں, اس کی وجہ سے ہماری نسلوں نے پروان چڑھنا. تو میں گزارش کروں گا, جس طرح بھاری بھرکم فیسیں اسکولوں میں دیتے ہیں نا, یہ ہمارے بچے کو پڑھاتے ہیں. یہ جو عزاخانے, یہ بارگاہ, یہ ادارے ہوتے ہیں, یہ آپ کی نسلوں کی تربیت کے لیے. اور جس ماحول میں آپ رہ رہے ہیں, اس ماحول میں ان چیزوں کا ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے. بہت بڑی نعمت کبریٰ ہے کہ جہاں آپ کو ایسے حسین کے ادارے ملے, جہاں سے آپ کو عقیدے کی خوراک ملے.
واہ واہ वाह वाह جہاں آ کے بچوں کو بیٹھ کے حقیقت مذہب کا پتہ واہ 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 لہٰذا ایسے اداروں کے ساتھ اس سوچ کے ساتھ تعاون فرمایا کریں کہ جیسے ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کے رہنے کی جگہ ہے تو یہ وہ گھر ہے جس نے ہمیں وہاں تک پہنچانا ہے جہاں کی تمنا لے کے لوگ مر جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ بننا کیا ہے. वाह 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 تو میں گزارش کروں گا یہ امام بارگاہ دعائے زہرا انجمن غلامان حضرت عباس آپ کی روحانی خوراک کے لیے ہر ممکن سہولیات فراہم کرتی ہے. بہتر سے بہتر پاکستان سے آنے والے خطبہ ذاکرین، بلکہ میں تو وہ انسان ہمیشہ کے لیے غرق ہو جاتے ہیں جو اپنے محسنین کو بھول جاتے ہیں. ہمارے لیے تو یہ ادارہ ایک ماں کی حیثیت ہے کہ ہمیں خبر ہے کہ جہاں دنیا میں سے ہمیں کسی بھی جگہ سے دھتکارا جائے گا، علی کی محبت میں نکالا جائے گا، کم از کم یہ ادارہ ماں کی حیثیت کے ساتھ. بے شک بے شک. تو لہذا اس ادارے کے ساتھ تعاون فرمائیے گا. جناب اظہر سبتین صاحب بیٹھے ہیں، وہ یہ کرسی پہ تشریف فرمائیں، تو آپ ان کے ساتھ اس ادارے کی زیادہ سے زیادہ بہتری کے لیے تعاون بھی فرمائیے گا، ان کو مشاورت میں بھی ساتھ رکھیے گا. آج ہے حسن کے یتیم کا جنازہ، آج ہے ایک بیوہ ماں کی حسرت کا جنازہ. میں منت کر کے کہوں گا آپ ایک ایسے ماحول میں رہتے ہیں جہاں جیسے جیسے دور جدید ہو رہا ہے ویسے ویسے مذہب کو جدید کیا جا رہا ہے. کبھی بھول کے بھی قاسم کی مہندی کا انکار نہ کریں. کبھی کسی کے کہنے پہ آگے یہ نہ کہنا کہ یہ تو مہندیاں رسم و رواج ہیں، اس کا تو شیعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. حسین کی مہندی، قاسم کی مہندی کا کبھی انکار نہ کریں. آپ میں سے اکثر پاکستان کے، پنجاب کے جو چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، اقلیم بھائی میں نے تو خود اپنی آنکھوں سے کئی ایسے سادے شادی پیر بولی کئی ایسے جنازے دیکھے ہیں جہاں پہ اللہ نہ کرے بھائی جوان ہو نا اور بھائی مر جائے تو بہنیں بھائی کو جنازے پہ مہندی لگاتی ہیں. میں نے خود ایسے کئی جنازے دیکھے ہیں جن جنازوں پہ گئے، ان سے جا کے کہا یار جنازے کا وقت اتنے بجے تھا تو اٹھایا کیوں نہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ بہنیں زیادہ اکیلا بھائی ہے تو شادی نہیں ہوئی تھی تو بہنوں نے سہرا بھی منگوا لیا، گانا بھی منگوا لیا. بہنیں کہتی ہماری بڑی حسرت تھی ہمارا بھائی سر پہ سہرے سجائے، موت وقت سے پہلے لے کے جا رہی ہے تو ہم اس کے جنازے پہ سہرا رکھیں. ہر ماں بچہ پالتی ہے اور انداز سے، بیوہ ماں پالتی ہے اور انداز سے. بیوہ ماں روز اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے کب بڑا ہوگا، کب میں تیرے سر پہ سہرے دیکھوں گی. 13 سال حسن کی بیوہ قاسم کی جوانی کی دعائیں کرتی رہی. پورے مسائل میں منت کرنے کا عادی ہوں، لیکن آج میں گزارش کروں گا اپنی ماں بہنوں بیٹیوں سے، جب شہزادہ قاسم کی مہندی آئے تو ہر بہن قاسم کی مہندی اٹھائے، ہر بیٹی قاسم کی مہندی پہ ہاتھ رکھے، رو کے کہنا بی بی تیری بڑی حسرت تھی، بی بی ہم تیری کنیزیں تیرے قاسم کی مہندی لے کے آئے. حسن کی جوانی، علی کا بچپن، قاسم کی شکل میں کربلا آ گیا. سادات و غیر صدا سے معافی مانگ کے جملہ پڑھنے لگا. شہزادہ قاسم شب عاشور، ہر ماں خیمے میں اپنی قربانی تیار کر رہی تھی. مقتل کہتی ہے قاسم ماں کے خیمے میں نہیں، قاسم ماں کے خیمے کے دروازے پہ گھٹنوں پہ اپنا سر رکھ کے رو رہا تھا. ایسے رو رہا تھا جیسے یتیم بچہ گھر کے کونے میں روتا ہے. قاسم کے رونے کی وجہ کیا تھی؟ قاسم رو رو کے کہہ رہا تھا ہر کسی کا باپ صبح سے سوار کرائے گا، کاش میرا بابا حسن ہوتا، صبح مجھے مقدر میں سوار کرا کے بھیجتا. قاسم ابھی اپنی احساس یتیمی کو سوچ رہا تھا، یا علی اکبر و عباس خیام حسینی کا
पहरा दे रहे थे। अब्बास कह रहे थे अकबर सुबह सबसे पहले मैं जाऊंगा। अकबर रो के कहते ना चचा गाजी तू न जाना, तेरे जाने से मेरे बाबे की कमर टूट जाएगी। सुबह जब मैदान जंग सजे तो सुबह सबसे पहले मुझे भेजना। अब्बास अकबर के मुंह पे हाथ रख दे, तू मौत की बातें न कर, तेरे जाने से हुसैन की आंखों का नूर चला जाएगा। अभी कासिम ने ये बातें सुनी थी, ये दौड़ के गाजी के घोड़े के आगे आया, छोटे छोटे हाथ जोड़ के था, न तू जाना न तू जाना, तेरे जाने से कमर टूटेगी, तेरे जाने से आंखों का नूर जाएगा। सुबह सबसे पहले मुझे जाने देना, मैं यतीम हूँ, मेरे जाने से ना किसी की कमर टूटेगी ना किसी की आंखों का नूर। मेरे जाने से ना किसी की कमर टूटेगी, मेरे जाने से ना किसी की आंखों का नूर जाएगा। ये जुमला है जो आपने मिंबर की तारीख से हजारों बार सुना। जुमला अगला पढ़ने लगा हूं जो रोने वाला है। कासिम का इतना कहना था, हुसैन ने खेमा छोड़ा। हुसैन खेमा छोड़ के कासिम के गले में बाहें डाल के कहते तेरे जाने से मेरे 2 घर बर्बाद होने, तेरे जाने से हसन की जवानी जाएगी, कुबरा का नसीब जाए। कासिम तेरे जाने से मेरे 2 घर बर्बाद। सुबह मैदान सजा, हर माँ बेटा तैयार करती रही। मैंने जब ये जुमला मक्तल में पढ़ा था, मौला हुसैन की कसम मेरी आंखों का वजू हो गया। हर एक बच्चे की माँ ने इजाजत लेके दी है या खुद शहीद ने इजाजत ली है, किसी ने हाथ बांध के इजाजत ली, किसी ने रो के इजाजत। सिर्फ मैं जनाबे कासिम का मौला हुसैन से इजाजत लेना पढ़ूं तो घरों तक रोए। मक्तल की जिम्मेदारी है मुझे इस बारगाह की इज्जत की कसम है, कासिम मौला ने इजाजत कैसे ली है? हुसैन के पांव पे सर रख दिया, रो के कहता मेरे पास सिफारिश कोई नहीं है, मेरा बाबा दुनिया में कोई नहीं है, मुझे यतीम समझ के नजरअंदाज कर। 28 सफर को जब शहर मिल गई थी ना मौला हसन को, तो मौला हसन ने फरवा से कहा था कि मुझे कागज कलम दे। मौला ने कहा था कि मैंने कासिम के लिए एक तावीज लिखा है, जिंदगी में कासिम को कोई इतनी बड़ी मुश्किल आ जाए, हल नजर ना आए, तो ये तावीज खोल के पढ़ लेना। तवीज मां ने कासिम के बाजू में 13 साल बांधे रखा। अगली सतर पढ़ूंगा, जो मुसाहिब सुनते हैं समझते हैं वो रोएंगे। 13 साल कासिम को हुसैन ने ऐसे पाला, तवीज की जरूरत ही नहीं पड़ी। 13 साल हुसैन ने कासिम को अकबर से ज्यादा प्यार किया, असगर से ज्यादा प्यार किया। कासिम को उस तावीज की जरूरत ही न पड़ी। 10 मुहर्रम की डूबती हुई असर के वक्त कासिम ने तावीज खोला, बाबे की तहरीर लिखी थी। हसन ने रो के कहा नाने के दीन पे मुसीबत आए, मेरा कासिम यतीम समझ के नजरअंदाज रखा। हुसैन ने भाई की तहरीर पढ़ी, हुसैन की दाढ़ी आंसुओं से भर गई। हुसैन ने कासिम को गले लगाया, कासिम मुद्दत के बाद भाई की तहरीर देखी। कासिम या मां से कह तुझे तैयार करे। कासिम इतना चेहरे पे खुशी, रंग सुर्ख हो गई, दौड़ के मां के कहा अम्मा मुबारक हो। कासिम मुबारक है कि ये करबला। अम्मा मौला ने मौत की इजाजत दे दी। मां ने कासिम की कलाई पकड़ी, जो जुमला कहा है सैयद बैठे हो तो हाय जरूर कह देना। बीबी रो करी कासिम मैदान में जा रहा है, हाँ मैं मक्तल में जा रहा हूं। रो करी कासिम पहली आखिरी वसीयत याद रख। कासिम तेरे बाबे को लोगों ने ताना दिया था कि उसे लड़ना नहीं आता था। कासिम मैदान में ऐसे लड़ना, दुनिया को पता चले कि हसन का बेटा आया है। कासिम रो के कहती अम्मा ये तेरे पांव पे हाथ है, तू एक बार मुझे मैदान में जाने दे, तेरा कासिम ऐसे लड़ेगा हर लाश खेमे आएगी, तेरे बेटे की लाश है। हौसला हौसला, अम्मा मुझे एक बार जाने दे। बीबी ने तबर्रुकात वाला संदूक निकाला, मौला हसन दरवाजे पे आ गया।
ماں کی طرح عزت کرتے تھے قاسم کی ماں کی حسن حسین ہائے ہائے حسن کی بیوہ مولا حسین انتہا کی عزت کرتے تھے قاسم کی ماں جی مولا اگر اجازت دے تو قاسم کو میں تیار کروں بی بی کہتی اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی تو نے یتیمی کا مان رکھا آج بابا بن کے تیار کروا اب جو مولا حسین نے قاسم تیار کروایا میں کیسے پڑھوں فرمایا تو اپنا صندوق نہ کھولنا مولا حسین اپنے خیمے میں گئے اپنا تبرکات والا صندوق کھولا حسن کی قمیض نکالی جو سفیر میں حسن نے سر پہ امامہ باندھا تھا حسین نے امامہ نکالا سفیر والا حسن کا امامہ قاسم کے سر پہ باندھا حسن کی قمیض قاسم کے جسم پہ پہنائی قاسم کا ہاتھ پکڑ کے زینب کے خیمے میں گئے جا کے کہتے دیکھ زینب میرا حسن واپس آ گیا بہنوں نے بھائیوں نے جی بھر کے حسن سمجھ کے قاسم کو پیار کیا کافی دیر قاسم حسن کی نشانی بن کے خیموں میں پھرتا رہا جہاں سے گزرتا کوئی کہتا چہرہ بھی حسن والا ہے کوئی کہتا چلنا بھی حسن والا ہے جناب قاسم خیام سے الوداع ہو وہاں آئے جہاں عباس غازی نے ہاتھوں سے اٹھا کے قاسم کو گھوڑے کی زین پہ رکھے گا قاسم یاد رکھنا تو میرا لائق شاگرد ہے قاسم تیرے باب حسن نے مجھے تلوار چلانی سکھائی تھی قاسم تجھے نیزہ پھینکنا میں نے سکھایا ہے قاسم لاکھوں کا لشکر ہے میں کھڑا ہوں گا ٹیلے پہ حملہ بھی کرتے رہنا مجھے بھی دیکھتے رہنا جو میں کہوں ویسا ویسا حملہ کرنا حسین نے داڑھی چومی عباس نے ماتھا چوما بسم اللہ کہہ کے قاسم کو گھوڑے کی زین میں بٹھا قاسم گھوڑے کی زین میں بیٹھا عباس ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے قاسم نے بسم اللہ پڑھ کے پہلا حملہ کیا جناب عباس ٹیلے پہ کھڑے ہیں حسین ٹیلے کے نیچے عباس دیکھ رہے ہیں عباس مقتل میں قاسم کو دیکھ رہا ہے حسین عباس کا چہرہ دیکھتے عباس کے چہرے پہ کبھی سرخی آتی ہے کبھی آنکھوں میں خوشی آتی ہے عباس کے آواز آئی مرحبا قاسم ایسا ہی حملہ کرتے ہیں قاسم بھگدڑ بچا دے قاسم ان کے درمیان گھس قاسم دائیں رکاب پہ وزن دے قاسم اب نیزہ نکال قاسم اب تلوار نکال حسین عباس کا چہرہ دیکھ رہے ہیں زینب حسین کا چہرہ دیکھ رہی ہے فروا زینب کا چہرہ دیکھ رہی ہے حسین نے دیکھا کہ عباس کے چہرے پہ سردی آ گئی ہے قاسم کا اتنا دیکھنا تھا یا حسین کا ہاتھ جگر پہ آیا آواز آئی عباس خیر ہے عباس کی آواز آئی قاسم نظر نہیں آ رہا قاسم نظر نہیں آ رہا حسین کی آواز آئی عباس جلدی جا عباس کینے سے اترا قاسم کی آواز آئی مولا میرے پاؤں رکابوں میں پھنس گیا مولا میرے پاؤں رکابوں میں پھنس گئے جملہ ذہن میں لے کے آنا تو پھر رونا قاسم کے پاؤں رکابوں میں تھے جو ہی قاسم گھوڑے کی زین سے گرا جس کو گھوڑے کی سواری دیکھی ہے جس نے کی نہیں دیکھی تو ہے نا جب سوار گھوڑے سے گرے پاؤں رکاب میں پھنس جائے نا سوار نزین پہ ہوتا ہے نزین پہ ہوتا ہے یہی ہوتا ہے نا یہ مجھے جنازے کی قسم ہے مقتل کہتے قاسم نزین پہ تھا نزین پہ تھا عباس کی آنے سے پہلے انہوں نے قاسم کے گھوڑے کو دوڑانا شروع کیا قاسم کا گھوڑا جہاں سے دوڑتا کوئی نیزہ مارتا کوئی تیر مارتا قاسم کی لاش کا زمین پہ گرنا تھا حسین ابھی مقتل میں کھڑا تھا یا انہوں نے دائیں کے گھوڑے بائیں دوڑائے بائیں کے گھوڑے حوصلہ کوشش کروں گا کہ آخری جملہ سنا سکوں تمہیں مشرق کے گھوڑے مغرب کے گھوڑے مشرق حسین ٹیلے پہ کھڑے ہیں حسین کو فوجوں سے قاسم نظر نہیں آ رہا جب فوجی ہٹنی شروع ہوئی نا فوجوں میں طرف کرنا جب فوجی ہٹنی شروع ہوئی آخری جملہ ایسا ہے کہ ماحول بدلے گا
मातम की तैयारी रखना, मातम में इंतहा हो जाएगा। यूं हुसैन ने बिना तशबीह देखा, हुसैन ने देखा कि फौजें हट गई हैं, कासिम नजर नहीं आया। हुसैन की बात, कासिम 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 कासिम। जब कोई आवाज नहीं, हुसैन ने कानों पे हाथ लगा, कासिम इमाम बन के बुला रहा हूं, कोई टुकड़ा उधर से उठा, कोई टुकड़ा उधर से उठा, मौला तेरा कासिम बिखर गया। हौसला हौसला, आखिरी आधा मिनट है, इस आधे मिनट में मैंने मिन्नत कर दी है तुमसे मातम की, आधा मिनट। जब मौला हुसैन ने देखा कि कासिम की लाश पमाल हो गई है, कासिम तो टुकड़ों में बट गया है, जुमला सुनना, गरीब ने किया कि सर से मामा चादर बनाई। मक्तल कहती है जैसे माली फूल चुनता है, ये मक्तल ने लिखा, ऐसे ऐसे। मौला हुसैन की इज्जत कसम, आज से 3 महीने पहले तक मैं जब भी कासिम की शहादत पढ़ता था, मैं भी यही पढ़ता था कि ऐसे उठाया। मुझे मौला ने तौफीक दी, मैं 2.5 महीने कर रहा हूं। वहां एक शख्सियत है अलामा मोहम्मद तबातबाई, 40 साल से इमाम हुसैन के हरम में मक्तल लिख रहे हैं। मुझे किसी ने उनसे मुलाकात का शर्फ बख्शवा दिया, मैं उनसे जियारत और मुलाकात के लिए गया। 80 साल के बूढ़े आल में थी। मैंने उनसे कहा कि क्योंकि मैं शबीर का जाकर हूं, हम अक्सर शहादतें पढ़ते, मुझे मक्तल की मुस्तरद रवायात चाहिए। उन्होंने मुझे कहा कागज कलम निकाल, मैं तुझे शहादतें लिखवाता। मैं शहादतें लिखता रहा। खुदा मैं मिंबर पे कह रहा हूं, मौला मुझे बीबी अपने नौकरों में से न उठाए, इससे बड़ी कसम कोई नहीं है। खुद नवाई नहीं है, सिर्फ मुसाहिब बनाने के लिए नहीं, तुम तक रवायत पहुंचाने लगा हूं। मैं अब तक यही पढ़ता था, ऐसे चुना। मुझे उन्होंने मौला कासिम की शहादत बताई, पहला हमला कैसे था, मुकाबले पे कौन आया था, कितने कासिम ने मारे थे, फुरात कैसे खाली करवाया था, मैं सारा लिखता रहा। जब आई ना कासिम की पमाली, चुनना ना सुनना, सुनना मुझसे, इसके बाद मैंने पढ़ना नहीं है, ना तो मुझे पढ़ने दोगे। इतना मैंने जब लिखा ना, तो उन्होंने मुझसे सवाल किया, उन्होंने कहा तू बता कितने साल हो गए हैं तुझे मिंबर पे? मैंने कहा जी 18 से 20 साल। उन्होंने कहा कितनी बार कासिम की शहादत पढ़ी है? मैंने कहा साल में कई बार पढ़ी है। उन्होंने कहा कैसे पढ़ते हो तुम पाकिस्तान के जाकर? कासिम की लाश को कैसे इकट्ठा किया? मैंने कहा कासिम की लाश वन में बिखरी हुई थी, मौला हुसैन ने गोश्त के टुकड़े चुने हैं। मौला हुसैन की कसम, मैंने इतना कहा, उन्हें 3 बार अपने मुंह पे पीटा। उन्होंने कहा यही तो जुल्म है, अभी तक तुमने मक्तल भी नहीं पढ़नी सीखी, तुम पाकिस्तान वालों को मक्तल नहीं आती। मैंने कहा फिर आप मुझे बताएं कि हुसैन ने